السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ ڈاکٹر سمیرا الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور میری طرف سے یعنی آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سمیرا الطاف کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. کیسا لگا سرپرائز؟ ہم پھر رمضان میں بھی حاضر ہو چکے ہیں ایک بہت زبردست سے ہیلتھ کی ٹاپک کو لے کر، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے کوشچنز آ رہے تھے، بہت زیادہ سجیشنز آ رہی تھی کہ اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے. تو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ان تمام ٹاپک پر بات کریں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. آج کیونکہ رمضان اسٹارٹ ہو چکے ہیں تو رمضان میں ہم بات کریں گے کہ ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے، ہیلدی روٹین کیا ہونی چاہیے، اور رمضان میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہماری انرجی کو ڈرین کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو اسکپ کر کے ہم اپنی انرجی کو کس طرح سے بوسٹ کریں. کیونکہ رمضان جو ہے وہ ہمارے سول کو، ہماری باڈی کو، دونوں کی انرجی کو اور دونوں کی پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے آتا ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے بوسٹ کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. اور اگر ہم بات کریں 90% جو نوجوان ہیں ان کے سونے کا معمول رمضان میں خراب ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ سحری کی روٹین جس طرح سے بن چکی ہے اس کی وجہ سے جب رات کی نیند پراپرلی پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ دن میں لیتھارجک بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں اور پوری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. تو ہم صحیح فوکس کے ساتھ وہ کام نہیں کر پاتے جو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں 70% جو لوگ ہوتے ہیں وہ افطار اور سحری کے دوران یا پھر اس درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں جنک فوڈ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں. 80% لوگ جو ہے وہ جنک فوڈ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ایز اے ریوارڈ ہمیں شاید جنک فوڈ لے لینا چاہیے اور وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ وہ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے وہ اس کو افطار کو اور سحری کو ایز اے ریوارڈ لیتا ہے. ایز اے ریوارڈ ضرور لیں مگر اس کی پریکٹسز کو ہیلدی رکھیں، اور ہیلدی اور بہت مزے کی چیزیں آپ کنزیوم کر سکتے ہیں اور اپنی ہیلتھ کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی بہت زیادہ ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. جو لوگ بالکل ریلیجیسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی روٹین کو، فزیکل ایکٹیویٹیز کو، ان کی ہیلتھ تو بہت زیادہ اچھی طرح سے بہتر ہوتی ہے اور آفٹر رمضان وہ بہت زیادہ اپنے اندر انرجی فیل کرتے ہیں اور زیادہ اچھے سے ان کی پرفارمنسز میں بھی فرق آتا ہے اور ان کی مینٹل فوکس پہ بھی بہت اچھا فرق آتا ہے. لیکن جو لوگ صحیح طرح سے فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہوتی ہیں اور سستی اور ایک جو مائنڈ ہمارا بلر ہو جاتا ہے، برین فاگ کی کنڈیشن، وہ بھی آ سکتی ہے. تو اس روزے جو ہیں وہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے. اس کی ٹیکنیکلٹیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارا روزہ بہت ایزی بھی جا سکتا ہے اور وہ ہماری باڈی کو بہت پوری طرح سے یعنی انرجی بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اور آپ جتنے بھی آپ کے ٹاکسنز ہیں اس کو ریلیز کر دیتا ہے اور آپ کی باڈی بالکل پیور ہو جاتی ہے، بالکل فریش ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے اپنی باڈی کو فریش کرنے کی اور اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کی. اور اس ٹاپک پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر خالد، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور کلینک بھی کرتے ہیں، اور ابھی کلینک سے ہمارے پاس لائیو موجود بھی ہیں، یعنی کلینک سے ٹائم نکال کر وہ ہمارے ساتھ موجود ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اپنے رمضان کو کس طرح سے بہتر بنائیں اور اپنی انرجی کو کس طرح سے بوسٹ کریں. لیٹس ویلکم آور آنریبل گیسٹ ڈاکٹر خالد. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پھر آپ نے یاد کرا، پھر آپ کے پروگرام وینس ٹی وی کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کا پروگرام تو ماشاء اللہ اب تو کافی زیادہ دیکھے جانے لگا ہے، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ پروگرام کو تسلسل رکھے اور ایک ہی اپنے ٹاپک پہ جو ہوتا ہے وہ رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے میں. تو بہت اچھا ہے. اللہ میاں اسی طرح سے کامیابی دیتے رہے اور بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ کا اور آپ کے چینل کا. بس ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے اور جو ہیلدی روٹین ہوتی ہے وہ بتانے کی کوشش کی جائے، جو چیزیں ہارم کر رہی ہیں اس پہ بات کی جائے. تھینک یو سو مچ. آپ اس چیز کا پارٹ بنتے ہیں اور اویئرنیس دینے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور رمضان کی مبارکباد. آپ کو بھی مبارک. اور کیسے رمضان روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت بیسٹ ہے. موسم بہت اچھا ہے. اوکے. اور بس جو پرابلمز ہیں کیونکہ جو ہے لائٹ ہے، گیس کا پرابلم ہے، جو کامن پرابلم وہ تو ہے نا، اس کو فیس کر رہے ہیں. اب تو ہیبچل ہو گئے ماشاءاللہ. یہ بھی ایک بات ہے کہ اب تو عادی ہو گئے ہم. جیسا کہ رمضان اسٹارٹ ہو گئے ہیں اور ہماری آڈینس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ہمارے ویورز کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی روٹین آسان بنائی جائے اور اس میں جتنے بھی یعنی ڈائٹ سے لے کر فزیکل ایکٹیویٹیز سے لے کر سوشل ایکٹیویٹیز سے لے کے تمام چیزیں جو ہیلتھ کے انڈر آتی ہیں، تمام چیزوں پر ہم ڈسکس کریں. آج کا ٹاپک بھی ہمارا رمضان اسپیشل ہی ہے
کہ لاسٹ ویک ہم نے جس پر بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا اور ہماری مینٹل ہیلتھ کس طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو اس پہ ہمارے بہت اچھے رسپانس آئے, لوگوں کے سجیشنس کمنٹس ہمارے پاس بہت اچھے آئے. تو اسی سے ہم ریلیٹ کر کے بات کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ ٹاپک لوگوں کو بہت پسند آیا. تو اسی سے ریلیٹ ہم کرنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا ایک جگہ پر اپنی جگہ پر موجود ہے. رمضان کے آنے کے بعد جو نوجوانوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو اس سے ہماری ہیلتھ میں کیا فرق پڑتا ہے, رمضان کو ہیلدی کس طرح سے بنائیں اور ایکٹیویٹیز اسپیشلی فزیکل ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے انکارپوریٹ کریں, اور سوشل میڈیا کس حد تک استعمال کریں, اس پہ بھی بات کریں گے. تو فرسٹ آف آل یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہماری جو جنریشن ینگ جنریشن ہے ان کی عادت ہے اور ان کو ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ رمضان آئیں گے تو سحری تک جاگنا ہے, اور اس کے بعد پھر افطار کے بعد سحری کے بعد جو سونا ہے تو پھر ظہر گزر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے اٹھنا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یہ کس طرح سے ہماری روٹین کو اور ہیلتھ کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ جہاں تک میری نالج ہے مذہب نے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ اپنا روزہ جو ہے وہ سو کر گزاریں. رمضان بابرکت مہینہ ہے, عبادت تو ہم نے پورے سال کرنی ہے, جب تک حیات ہیں جب تک کرنی ہے, اس میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, کوئی اس میں ایکسکیوزز نہیں ہے. رمضان مبارک مہینہ, اس میں ہم سمجھ جائیں کلین ہو جاتے ہیں اگر ہم رمضان کو رمضان کے حساب سے کریں. لیکن جو آپ نے کہا کیا کہتے ہیں کہ اور فیکٹ ہے کہ جو نیو جنریشن جو ہے ہماری خاص طور پہ وہ صبح سحری تک وہ جاگتی ہے. جاگتی اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم بنا لیا کہ رات کو جو میچ کھیلنا ہے, وکٹ, اور ہر گلی کے کوئی علاقے میں کوئی گلی ایسی نہیں اور شہر میں کوئی ایسا روڈ نہیں جو اس انٹرٹینمنٹ سے انجوائے نہ کر رہا ہوں. اچھا, اس میں ایک اور بھی بات کروں گا, لاسٹ ایئر ہمارے ماشاء اللہ پبلک گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بہت بھی انجوائے کرا کہ ہر جگہ پر وہ جاتے تھے جہاں کرکٹ میچ ہو یا جہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو, کنیکٹ کیا اپنی عوام سے. بالکل, اور بہت اچھی بات ہے. تو خیر یہ تو ہماری نوجوان نسل ہے آج سے نہیں شروع سے کر رہی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ہماری ہیلتھ پہ بہت برا اس کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ رمضان کوئی چھٹی نہیں ہوتی, رمضانوں میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی. آپ نے روٹین کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے. آفس سے جانے والے لوگ آفس جاتے ہیں, کالج جانے والے کالج جاتے ہیں, اسکول جانے والے بچے اسکول جاتے ہیں. ساری اپنی ایکٹیویٹیز ایز پر روٹین چل رہی ہوتی ہے. آبویسلی اگر پوری رات آپ جاگیں گے تو صبح آپ کو اٹھنے میں پریشانی. آپ نے بہت سارے تو ایسے سحری کری, سحری کرنے کے بعد پھر وہ سو جاتے ہیں. نماز کو بھی بولتے ہیں کہ ظہر میں مل ساتھ پڑھ لیں گے. اچھا, وہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آفس کا ٹائم یا اسکول یا کالج یا جو ٹائم ہے اس کو اس طرح سے کنزیوم کریں کہ میری آنکھ اتنے بجے کھل جائے میں پہنچ جاؤں وہاں پر. تو لیکن آپ اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے, اس طرح سے آپ کے باڈی, آپ کو مائنڈ اور باڈی آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے کام پہ کولیبریشن بالکل ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوتی. تو پھر آپ اپنی کام پہ پوری توجہ نہیں دے سکتے, تو پھر آپ کے روٹین آؤٹ ہوتا ہے. پھر آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ٹو مچ لیتھارجک, کہ کسی کی بات بری لگ رہی ہے, کسی کے جو نا غصہ آ رہا ہے, بیٹھنے میں کام چڑچڑا بناتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم آفس سے یا اسکول سے یا کہیں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپس میں لڑ رہے ہو, جھگڑ رہے ہوتے ہیں. بس یہ چیز ہو رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ رات ہم اپنی جو نا ضائع کرتے ہیں کھیل کے, یا اب سب سے آسان اور سب سے بہترین جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے موبائل. اس پہ ہم آگے بات کریں گے. وہ پوری رات جو نا وہ موبائل کی ایکٹیویٹیز ٹک ٹاک اس پہ دیکھ کے ہم چلتے ہیں, اسکرولنگ کرتے کرتے. آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, جس طرح سے ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی اسکرول کر رہا ہوتا ہے, اور ہر چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم فٹافٹ اس کو کانسنٹریٹ نہیں کرنا ہم نے اس پہ, اور اس کو فوکس ختم ہو جاتا ہے. اور یہ سب چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ کی وہ نیچر میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو یہ سب سے بڑے بیڈ امپیکٹ ہے جو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی رمضانوں میں ہم یہ جو ہیبٹس ہے ہماری وہ بالکل غلط ہے. اوکے, اچھا, یہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہ اس ٹائم پر اگر فزیکل ایکٹیویٹیز تو دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے, اور نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان کی ہیلتھ کو بہت اچھی طرح سے امپروو کرتا ہے. ایک سائڈ ہم نے بات کی کہ لوگ رات میں نائٹ کرکٹ کی کا اہتمام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بہت اچھے سے انجوائے کرنا ہے, جاگنا ہے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ روزہ ہوتا ہے اور انرجی اتنی نہیں ہوتی ہے تو لوگ یا تو
اپنی انرجی سیو کرنے کے لیے یا بہت زیادہ ڈل فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایکٹیویٹیز ان کی ختم ہو جاتی ہے, یا تو وہ سو کر ٹائم گزارتے ہیں, یا تو وہ کسی نہ کسی صورت میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب اسکول سے فری ہو گئے یا کوچنگ سے فری ہو گئے, اپنے کام سے فری ہو گئے, تو اب ریسٹ کر لیتے ہیں. تو اس سے کیونکہ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹیز سے کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہیلتھ کس طرح سے متاثر ہوتی ہے؟ پھر دیکھیں ایکٹیویٹیز جو آپ پورے سال ایک کنٹینیو آپ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, جیسے کچھ جم جا رہے تھے, کوئی آپ گراؤنڈ یا چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دوسرے گھر میں ہوم ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, یوگا کر لیتے ہیں, میڈیٹیشن کر لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو پورے سال کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی روٹین اپنی ایز اٹ از رہتی ہے. اچھا جو نہیں کرتے تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو میں نے انرجی کم ہوگی, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو کاؤنٹ کریں کہ ہم دن میں 3 دفعہ میرے خیال میں ہم کھانا کھاتے ہیں, حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن دن میں 3 دفعہ سحری, افطار اور پھر رات کے ٹائم کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہیں, ہو گئے وہ 3 ٹائم. آپ کی انرجی جو ہے وہ آپ کو بالکل ایکول مل رہی ہوتی ہے, لیکن بیچ کا جو گیپ ہے روزے کا وہ بہت ہو جائے گا, 18-19 گھنٹے 16-17 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس انرجی کو سیو کرنا چاہیں تو آپ اپنی نیند کمفرٹیبل ہے, 8 گھنٹے کی نیند. رمضان میں اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں تو سحری میں آپ اٹھ جاتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ فیل کریں گے کہ بھائی انرجی بھی ایز اٹ از ہے. کوئی بھی ہماری جو سحری ہوتی ہے نا وہ جو اس طرح کی ہو جاتی ہے جو آپ کے اندر نیوٹریشن کی اکثر و بیشتر ہم اس طرح سے کرتے ہیں جو آپ کو انرجی بنانے کے بجائے بلکہ انرجی ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈائٹ کچھ ہم پلان نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اگر تھوڑی سی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر آپ فیل کرتے ہیں کہ ایگزرشن بہت زیادہ ہوتا ہے, لیتھارجک ہو رہے ہیں, اور کچھ آپ کا مائنڈ بھی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں اگر تم کرو گے یہ کام تو تمہیں پیاس لگے گی, اگر تم یہ انرجی سیو کرو. برین اس کو کنورٹ کرتا ہے. تو لہٰذا آپ ضرور سنیں برین کی, ضرور بغیر اس کے تو ممکن نہیں ہے. لیکن آپ جب روٹین میں رہیں گے تو آپ کو کسی قسم کو پرابلم ہے, جو آپ یوزڈ ہوئے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھے ایسا نہیں ہے, ہاں بھائی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, اب افطار کے بعد ہم کریں گے. تو انرجی آپ کی ختم نہیں ہوتی یا ویک نہیں پڑتی, انرجی بالکل آپ کی نارمل رہتی ہے. لیکن اب ہماری اور آپ کی اپنی سوچ ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ پرابلم ہوگی. لیکن جو روٹین میں ہے لوگ, آپ جا کے دیکھیں جو روٹین میں جم جاتے ہیں. میرا یہی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں جو ہماری اولڈر جنریشن ہے یا ہمارے بڑے جو ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک انرجی پائی جاتی ہے, وہ روزوں میں بھی بہت ایکٹیو زیادہ, بلکہ ان کا مائنڈ زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے, زیادہ فوکس سے وہ سوچ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. ایون جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں زیادہ عبادات میں اور باقی چیزوں میں مشغول ہی رہتے ہیں, وہ زیادہ ٹائم سونے میں نہیں گزارتے, وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ہم ینگ جنریشن ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. تو ہم کہاں کہاں لیک کر رہے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا, اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی پریکٹسز ہیں جو کہ ہم نقصان دے رہی ہیں؟ سب سے بڑی پریکٹس تو یہ کہ ہماری جو نیند جو ہے نا, جو ہم لیتے ہیں نیند نارمل, اس میں رمضانوں میں اپنی نیند کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ یعنی نیند تو ہم لیتے ہیں لیکن صحیح ٹائم پہ نہیں لیتے. صحیح ٹائم پہ نہیں لیتے ہم. اب اس کو جیسے فار ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ کوئی اسکول گوئنگ نہیں ہے, کالج گوئنگ نہیں ہے, یا جاب پہ نہیں جا رہے, وہ تو اپنی سحری کے بعد نیند پوری لیتے ہیں. لیکن جس نے روٹین میں آفس جانا ہے, وہ رات کو کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ زیادہ انوالو ہیں, تو صبح ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو پھر آپ کی انرجی وہاں ڈیکریز ہوتی ہے, بالکل ناٹ کہ آپ کے اپنے کھانے میں یا اس میں. ایسا نہیں ہے, آپ نے اپنی جو دنیا اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں کہ اتنے گھنٹے آپ نے سونا ہے, اتنے کام کرنا ہے, اتنے اس ٹائم پہ سونا ہے, بالکل ممکن ہی نہیں ہے. جو رات کی آپ کی 8 گھنٹے کی نیند ہے, اس کو آپ بھلے سے دوپہر کی 16 گھنٹے کی نیند میں کنورٹ کر لیں, اٹ از امپاسبل کہ وہ آپ کو ایزی انرجی دے. بالکل ایسا نہیں ہے. تو ان جگہ پہ ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا یہ تو اب 10-20 سال کے اندر ہوا ہے, لیکن خاص طور پہ یہ جو رات کی نیند, ہم جو دوسری ایکٹیویٹی, بہت سارے آپ دیکھیں گے رات کے سارے ہوٹلز جو ہے نا وہ ملیں گے آپ کو, وہاں بیٹھے ہوئے پوری رات کی, آپ صبح جائیں گے سحری کریں گے. اور سحری میں بھی آپ وہ چیزیں استعمال کریں جو آپ کو, سحری میں الگ بوفے ہے اور افطار میں الگ بوفے ہے, اور جا کے وہ اٹینڈ کرنا ہے. وہ جتنا ہیوی ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے, اور لوگوں کو کریز بھی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہی لائف سٹائل جو ہے وہ زیادہ کول ہے.
سو اس وجہ سے پھر جب ان کی زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں, زیادہ تر جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کے اسٹمک کا ایشو بہت زیادہ کامنلی دیکھتے ہیں. تو اسٹمک پہ یعنی آپ جو پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ کیسز کیا آتے ہیں, اور جو اسٹمک کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی اس پرابلم کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں, یعنی یہ پرابلم ہی نہ ہو. یہ پرابلم جیسے ابھی آج چوتھا روزہ ہے, ٹھیک ہے, کل بھی کلینک میں, پرسوں بھی کلینک میں جو اسٹارٹ ہوئے ہیں وہ آئے ہیں ڈائریا کے, لوز موشنز کے زیادہ, ٹھیک ہے نا, یا نوزیا فیل ہو رہا ہے, یا وامٹنگ فیل ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو سحری میں ہم سحری کر رہے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ آئلی بھی ہوتی ہیں, جیسے یہ کھجلا پینی ہے, دودھ میں آپ لے کے فیٹس کا بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, اور سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلن ٹو ایلیگنس والی بات ہے کہ سونے پہ سہاگا, اس پہ ہم کرتے ہیں کہ پانی اینڈ میں جب اذان ہونے کا ٹائم ہے, اذان ہونے والی ہے, کم سے کم ہم 2 سے 3 گلاس پانی پی لیتے ہیں. اچھا, پانی پینے سے پہلے ہم نے کیا کیا چیزیں لی ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے اسپیشلی زیادہ لوگ پراٹھا یوز کرتے ہیں, اس میں چائے ہے, پراٹھے کے اندر بھی شوگر کی مقدار اتنی ہے جتنی چائے میں آپ نے ڈالی ہے. اچھا, دونوں کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں, استعمال کرنے کے بعد اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پانی زیادہ پی لوں گا تو دن بھر ہائیڈریٹ رہوں گا, یہ ممکن اس لیے نہیں کہ جو چیز آپ نے لی ہے وہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرے گی, کیونکہ دونوں کے اندر شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہے جو آپ کے پانی کو, جسم سے پانی کو ڈرائی کرتی ہے. تو پیاس آپ کو زیادہ لگی ایز کمپیئر ٹو کہ آپ دن میں 3-4 گلاس پانی. کوالٹی صرف اونٹ کے اندر ہے کہ جو اونٹ جو ہے نا وہ پانی کو اسٹور کر سکتا ہے, ہمیں وہ چیز نہیں ہے. جب آپ نے پراٹھا اور چائے کا استعمال کر لیا تو اور روزے کا ایسنس بھی نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ پانی پی لیں, پھر آپ کو 3-4 دفعہ فوراً ہی آپ کو یورین پاس ہوگا, تو جو آپ نے پانی جس اس لیے استعمال کرا تھا وہ آپ کو یورین کے ذریعے پاس آؤٹ ہو گیا, پھر دن بھر آپ کو پیاس لگنا شروع ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میدا ڈسٹرب ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ پھر آپ غلط ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں, سو رہے جب اٹھیں گے تو آپ کو ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہونے لگے گی, نوزیا فیل ہوگا کہ وامٹ ہو رہے ہیں, یا بہت زیادہ کھانے سے, مختلف چیزوں کو بیک لینے سے, استعمال کرنے سے کولک پین, پیٹ کا درد شروع ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر موشن شروع ہو گیا اس کو. تو کھانے میں ہم نے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح سے کھانا ہوتا ہے کہ آپ کو پیٹ کو اپنا پیٹ سمجھ کے کہ ایسی تھوڑی تھوڑی سی چیزیں کھائیں جو اس کو ڈائجسٹ کرنا شروع ہو جائے. لائک اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دوں, نیو بارن بیبیز جو ہوتے ہیں وہ ان کو آپ پہلے مدر فیڈ پہ رکھتے ہیں, پھر آپ 6 منتھ کے بعد کچھ ڈائٹ دینا شروع کرتے ہیں. ڈائٹ کس طرح سے دیتے ہیں؟ سالڈ ڈائٹ دینا ہی شروع کرتے ہیں, نہیں کرتے نا, اس لیے کہ اس کا اسٹمک جو اس کو برداشت کرے اور اس کو ہضم کر لیں. کوئی 6 منتھ کے بعد کچھ آپ سالڈ ڈائٹ دیتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے, صبح اگر انہوں نے کوئی حلوہ ٹائپ کی چیز یا اس طرح کی کھلائی, شام کو کوئی نئی چیز کھلائی, تو اس کے بچے کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. وہ پرابلم کیوں ہوگی کہ آپ نے سیم ڈے میں 2 یا 3 چیزیں ایسی شامل کر لی جس کی وجہ سے بیئر نہیں کر پایا. سیم وہ کنڈیشن رمضانوں میں ہوتا ہے کہ صبح سحری میں آپ نے مختلف چیزیں یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, تو وہ اسٹمک آپ کا بیئر نہیں کرتا. اور افطار میں بھی ہوتا ہے, افطار میں تو یہ حل ہوتا ہے کہ افطار کی بھی بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. ناظرین, وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا, دیں گے شارٹ سی بریک اور ملیں گے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہے ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک, یو آر واچنگ اسپیشل رمضان ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد جو کہ ہمیں بتایا تھے کہ ہماری افطار کی کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. تو اب افطار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر بیشتر یہ شربت بھی رکھ دو, یہ ٹینک بھی رکھ دو, اور کھجور بھی رکھو, پکوڑے دو, بس مختلف چیزیں ایک ساتھ ہیں. اب دن بھر آپ کا اسٹمک جو ہے ایمٹی رہا, اب آپ نے فوراً ہی کھجور کھایا, کھجور کھانے کے بعد شربت پیا, تو اس سے کیا ہو گیا کہ کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم سے پانی آیا نہیں آپ کے, وہ بلکہ وہ اور مزید خشکی پیدا ہو گئی, جس سے آپ جو ڈائبٹک کے پیشنٹ ان کے لیے تو بہت ہارمفل ہو گیا. پھر آپ نے فوراً جو نا چھولے ہیں, پھر پکوڑے, آئلی چیز استعمال کر لی, تو یہ پیٹ بالکل ڈسٹرب ہونے لگا. ڈسٹرب ہونے کے بعد وہ چیز اندر جا کے مکسچر سا بن گیا, جس کی وجہ سے آپ کو جو پرابلم ہوتی ہے تو لوز موشن شروع ہو گئے, یا پین ہونا شروع ہو گیا, یا انفیکشن کا باعث بن گیا. انفیکشن کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ فروٹس وغیرہ ہم اکثر و بیشتر جو لے کے آئے, جیسے ابھی
मार्केट में स्ट्रॉबेरीज बड़ी जबरदस्त आई हुई हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना, बड़ी जबरदस्त आई हुई रेड हैं, बिल्कुल रेड। अच्छा, उसको तो लोग अब अक्लमंद हो गए ना, आपके मीडिया ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस पैदा करी इस चीज की कि वो लोग लाके फिर नहीं, धोते हम मीडिया वालों को तो बाद में पता चलता है ना, वो जब हम रेड मारते हैं फिर जब हमें पता चल रहा बिल्कुल होता ऐसे है ही कि है। हमें भी नई नई चीजें पता चल रही होती है कि उनके कारनामे में क्या वो फिर लाके उसको स्ट्रॉबेरी को साफ कर रहे हैं कि हाँ कलर तो नहीं उतर रहा, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसके अंदर जो जर्म्स हैं, जो आपके इंसेक्ट वगैरह बहुत बारीक बारीक होते हैं, वो हम ऊपर से तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन एज इट इज रखते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत से लग रही होती है ना। उठाया आपने वन पीस उठाया और खाया, उसके अंदर आपके अंदर जो बहुत ज्यादा बारीक बारीक कीड़े इंसेक्ट जो है वो और जरासीम या धूल मट्टी है वो शामिल है। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे एक पेशेंट आया, बहुत शदीद उसको कोलिक पेन था, ओके, और उसने ही कहा कि बस मैंने रात को एक जगह में गया था, मुझे बहुत शदीद प्यास लग रही थी, मैंने जो ना वो क्या कहते हैं फ्रिज में से केन निकाला, केन निकालने के बाद वो मैंने उसको फौरन उसको ओपन करा और पी लिया मैंने उसको। ओके, उसके बाद जो मेरे शदीद पेन हो रहा और उल्टी फील हो रही, लेकिन उल्टी हो नहीं रही, दवा देने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आई कोई चीज। 3 दिन हो गए उसको कंटिन्यू, हॉस्पिटल पे चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद जब उसका वाकई टेस्ट करवाया गया प्रॉपर तरीके से, तो इन्फेक्शन हुआ हाथों में। वजह क्या बनी उसकी कि वो जो केन जो है ना, केन में अक्सर देखेंगे लाल बेग वगैरह आपके फ्रिज में इधर, तो वो केन के ऊपर ही और जहाँ पर वो स्टोरेज एरिया में भी, गोदामों में भी रखे हुए होते हैं, तो वो आपको जाहिर है क्लीनलीनेस का कितना ख्याल रखा जाएगा, वहीं पर चूहे और डिफरेंट किस्म की सारी चीजें जो है वो चल रही होती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कि हम जब कोई भी टेक ओवर हम मंगवाते हैं, कोई भी डिलीवरी मंगवाते हैं फूड के लिए, स्पेशली पिज्जा के साथ या फिर बर्गर के साथ, वो सैशे होता है मौजूद जिसके अंदर यानी सॉसेज होते हैं, ये केचप होते हैं, उनको हमेशा मैं कहूँगी हमेशा उसको यूज करने से पहले वॉश जरूर करें, क्योंकि लिजर्ड और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो मौजूद होती हैं जहाँ पर ये स्टोरेज एरिया में पड़ा होता है। तो आपकी खुद की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने बाहर से मंगवा ही लिया है तो उसको एटलीस्ट कंज्यूम करने से पहले उसको क्लीन कर लें। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, तो फिर वो डायग्नोज हुआ कि वो कॉकरोच ने जो अपने जो ये है या इंसेक्ट हुआ है उसको जर्म्स है वो वेस्टिस वगैरह वो थे, वो इतनी जल्दी में था वो शख्स के उसने उठाया, खोला और पी लिया, वो उसके साथ वो इनटेक हो गया, वो फिर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ। तो फिर ये चीज़ है सेम उसी तरह से अफ्तारी में भी हम अपने पेट को, फिर मैं कहूँगा कि पेट को पेट समझें, अपना पेट समझें, अपने ही ग़िज़ा समझें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। जब सबसे बेस्ट ये कि आप रोज़ा खोलें, रोज़ा खोलने के बाद जो चिल्ड वाटर ना लें, नॉर्मल जो है पानी आप इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें कि अगर हो सके तो नमाज के बाद, फिर मगरिब की नमाज के बाद फिर अगर आप खाएं तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो भी फाइबर वाली, प्रोटीन वाली डाइट लें, प्रोटीन वाली डाइट लें, ना कि ये फ्राइड या इस तरह की चीज़ जो आपके लिए हार्मफुल हैं, जो नुकसान दें, वो चीज़ें ना लें, ताकि आपको जो है ये 3-4 दिन के बाद जो है ना, जब स्टमक इस चीज़ को बेयर करना शुरू कर लेगा तो फिर आप इससे कोई नहीं, अपने आप को सेफ रखें। बिल्कुल, क्योंकि जब रमज़ान शुरू होते हैं, पहला और दूसरा रोज़ा मुश्किल से गुजरता है और क्लिनिक्स पर बिल्कुल इतना ज़्यादा रश होता है कि उनको आईवीज़ लग रही होती हैं, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, वॉमिट कर रहे होते हैं, या यानी डायरिया हो जाता है, इस तरह की इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको फिर आईवी पर लगाना होता है, और फिर उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो बजाय कि नेचुरल वे से पूरा करें, उनकी कंडीशन इतनी सीवियर होती है, इतनी इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी होती है कि फिर उनको उस तरह से हेल्प देनी पड़ती है। सो जिस तरह से हम बात करते हैं कि रोज़ा जो है और रमज़ान जो है ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आता है, ना सिर्फ फिजिकली, इमोशनली भी, और साथ में हम अगर बात करें कि मेंटली, क्योंकि हमारा फोकस जो एक तरह से सही तरह से क्लियर नहीं होता, तो रमज़ान एक ऐसी नेमत है जिसके बाद, यानी जिसकी प्रैक्टिस के बाद, अगर हम फिजिकली बात करें तो हम रोज़ा रख रहे होते हैं, कोई ग़िज़ा नहीं ले रहे होते। अगर हम बात करें कि फिजिकल एक्टिविटी की, तो हम नमाज और इस तरह की तरावी और इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ इसमें ऐड हो जाती हैं। और फिर अगर हम बात करें कि मेंटली या फिर इमोशनली या स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की या स्ट्रांग होने की, तो फिर हम वो इबादत अस्कार कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से क्लैरिटी आती है और हम अल्लाह ताला से और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी पूरी हेड टू टो से लेकर इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह से हमें डिटॉक्स करने के लिए आती हैं। तो
جب ہماری پریکٹسز اس طرح کی ہوں گی تو ہم ڈیٹاکس کیسے کریں گے, ہماری باڈی کس طرح سے ڈیٹاکس ہوگی. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کہاں لیک کر رہے ہیں جس کو اگر ہم یعنی دھیان دیں تو ہماری باڈی جو ہے رمضان کے بعد پراپرلی ڈیٹاکس ہو جائے گی؟ ہم اگر اس نیت سے رمضان کو ویلکم کہیں کہ رمضان کے جانے کے بعد ہم پورے سال کو رمضان ہی سمجھیں تو ویسے ڈیٹاکس ہو جائیں گے, کیونکہ اب اس کے روٹین میں آ جائیں گے. جب کسی روٹین میں آپ آتے ہیں تو آج سے ساری چیزیں آپ کو تو باڈی سے, جیسے آپ نے بتایا کہ اور فیکٹ ہے یہ کہ رمضان صرف روزے جو آپ کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہی ہے, کہ نہ کہ ہیڈ ٹو ٹو کی طرف سے, بلکہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے سارے باڈی کے اندر جو اللہ نہ کرے آپ کے اندر کوئی بیماری جنم لے رہی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. کیسے اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے اگر وہ رمضان کے حوالے سے پورے سال روٹین میں رہے اپنے آپ کو اور اسی سے پرہیز کرے تو آپ کی شوگر بھی ریورس ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل اسی طرح سے. تو اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ لائف سٹائل کو ماڈیفائی اگر کر لیں تو ریورس ہو سکتی ہے. یہ تو جو چیز ہے نا کہ ہول لائف آپ شوگر آپ کو پوری زندگی رہے گی. آپ اگر آپ ہائپر ٹینشن پیشنٹ ہے, بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے, صرف اس کی مینجمنٹ کرو, آپ مینجمنٹ کریں تو آپ کو یہ میڈیسن سے آپ ہٹ سکتے ہیں. یہ تو ورلڈ وائڈ میڈیسن یہاں پر تو رمضان بھی ہے اور ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنی. وجہ اس کی ہے کہ میڈیسن آپ استعمال کر دیں گے تو پھر آپ کہاں کھڑے کہ میڈیسن کا کیا فائدہ ہے کہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں جو آپ نے پوری زندگی کرنی ہے. چیز وہ ہونی چاہیے جو آپ کچھ عرصے استعمال کریں گے تو کیور کر دیں. کیور تو کہیں پر بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ رمضان یہ بتاتا ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنے میانہ روی استعمال کریں, آپ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور رکھیں جس سے آپ کے آنکھوں سے لے کر پورے باڈی میں آپ کو کوئی ریئیکٹ کرتا ہے. تو وہ چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائیں گی اور آپ آگے چل کے تو یہ چیز سمجھ پورے اسٹرانگ ہو جائے گی. اللہ کی نعمتیں جو دی ہوئی ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ہم, اور اپنے آپ کو حسد اور حوث سے دور رکھیں, کیونکہ یہ چیزیں رمضان میں ہم یہ سکھاتی ہیں کہ یہ صدقہ یہ خیرات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کو دینا ہے, کیسے کرنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو اگر آپ نے پورے سال رکھا تو پھر آپ کے اندر خود بخود آپ ایک بہت بہتر انسان بننا شروع ہو جائیں گے. لیکن رمضان کو صرف رمضان کو کہیں گے نہیں یہی منتھ ہے, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی رمضان نے جو کرنا باقی تم آزاد ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. اپنے آپ کو رمضان تو انٹینس آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک شیطان تو ہمارے ساتھ ہے, ہماری جو سکسیس ہے اس کے بیچ میں حائل ہونے کے لیے تو وہ موجود ہے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے موجود ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ریلیف دیا ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے وہ جو دشمن ہے آپ کا جو آپ کو آپ کی سکسیس سے روک رہا ہے وہ موجود نہیں ہوگا. تو آپ کی ٹریننگ ایک مہینے میں کوئی بھی عادت اگر آپ کو اپنانی ہوتی ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ 21 ڈیز لگتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے, یعنی اس کو روٹین میں لانے کے لیے. تو 30 ڈیز کی اگر ہم بات کریں تو بہت اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے کسی بھی عادت کو اڈیپٹ کرنے کے لیے. تو اگر ہم اس طرح کی پریکٹسز رکھیں گے جس طرح سے ہمیں بتائی گئی ہیں تو یقیناً ہم ایموشنلی اور اسپرچولی بھی ویک نہیں ہوں گے, اسٹرانگ ہوں گے, اور ساتھ میں فزیکلی تو ہوں گے ہی, کیونکہ ہمارے جو انٹرنلی ہمارے سیلز بن رہے ہوتے ہیں جو کہ ہارمفل ہوتے ہیں وہ ہمیں ان کو تو فوڈ پرووائڈ ہی نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ ڈیڈ ہو جائیں گے. اگین اگر میں بات کروں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا بہت زیادہ رجحان ہے اور لوگ بات کرتے ہیں, رمضان کی بات کرتے ہیں, اپنی روٹین دکھانے کی بات کرتے ہیں. ولاگنگ کی اگر ہم دیکھیں تو افطار کی ولاگنگ الگ ہوتی ہے, سحری کی ولاگنگ الگ ہوتی ہے. تو اس سے ایک معاشرے میں کیا پریشر کریٹ ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ کیا صرف ایک دکھاوے کا ذریعہ ہے, کیونکہ ہم تو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, خالص اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے. تو کیا اس سے ہماری عبادت بھی خراب ہو رہی ہے اور صرف یہ ہم دکھاوے کے لیے کریں, ہمارا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا میں اس کی ایک مثال یہ دوں, آپ کے ہاتھ میں چھری ہے, آپ ہیں ڈاکٹر, آپ اگر چھری ہے تو کوشش آپ کی ہوگی میں انسان کی جان بچاؤں, لیکن وہی اگر ڈاکو ربر کے ہاتھ میں ہے تو جان لینے کے چکر میں ہوگا, تو اس میں چھری کا تو قصور نہیں ہے نا. اسی طرح سے سوشل میڈیا آپ بھی بیٹھی ہیں اور آپ بہت اچھے طریقے سے ایک اویئرنیس پروگرام کر رہی ہیں. یہی میں نے کل ایک ویلوگ دیکھے اور میں نعت پڑھ رہی تھی, وہ
اچھا ان کا اسٹائل تھا ایک گانے کی کاپی کری ہوئی تھی, اوکے, ایک گانے کی کاپی تھی, بالکل وہی تھی. اب بیک آف دا مائنڈ تو وہی سینس کریٹ ہو رہا ہوگا نا. بالکل یہ ہوتا کہ کیونکہ سب سے پہلے تو ہم وہ نعت سن رہے ہیں, لیکن وہ تو گانا وہ فوراً ریلیٹ تو اس سے ریلیٹ ہو گیا, ہمارے سب کانشیس میں تو وہ چل رہا ہے. بالکل وہی چیز چل رہی ہے. اسی وجہ سے پروگرام کرنے والے جو آپ کے رمضان کے پروگرام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پورے سال وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور رمضان میں اپنا گیٹ اپ چینج کر کے وہ کس کردار میں ہو. تو پھر ہم یہ میسج دیتے ہیں پوری دنیا کو. تو اس سے کیا ہوگا, ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب وہ طرح سے پورٹری ہو رہا ہے دنیا بالکل پوری دنیا سے. یہ ہوتا ہے کہ بھائی اچھا یہ تو یہ تھے, یہ کیا چاہ گئے. تو اسی طرح سے سوشل میڈیا بری چیز نہیں ہے, یہ آپ کے جا کے ولاگنگ اچھی ہے, بہت بہترین ولاگنگ بھی آتی ہے بہت ساری. ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں جب اب پازیٹیو ہوگی تو پازیٹیوٹی آپ کے کریٹ ہوں گے اور وہ آپ کو پازیٹیو ہی چیز آئے گی. بالکل. جب نیگیٹو سینس ہوگا وہ کیا ہو رہا ہے, کہنے والا اور بولنے والے کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو اس کو آپ فالو کرنے کے لیے کہ ہمیں جو روٹین رمضان میں ہم چینج کر دیتے ہیں, اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا, تو ہمیں پورے سال سے رکھیں گے. تو پھر وہ پرسنٹیج اگر سامنے آتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں. یہی سوشل میڈیا ہے. ہم سوشل میڈیا کو کسی صورت میں برا نہیں کہہ سکتے, سوشل میڈیا ہی نہیں تو اویئر کر رہا ہے لوگوں کو. بالکل. ورنہ تو کیسے ممکن تھا, کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں. آج سے اگر آپ لیتے ہیں کچھ عرصے پہلے, آج سے تقریباً آپ چلے جائیں 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے لینا, کیا آپ کو ہمیں اتنا اویئر تھا کہ ڈنگی بھی کوئی چیز ہے؟ بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان کے لیے تو ایک جو نان میڈیکوز ہیں ان کے لیے تو obviously بالکل کنفیوژن کریٹ کرنے کی چیز ہے, ملیریا ہے, ڈینگی ہے, یا کیا ہے, یہ چیز ہو گئی. تو جب سوشل میڈیا نے اویئر کرا کہ یہ چیز, اب لوگوں کو پتہ چلا کہ نیاز یہ جو ہے اس پہ ڈاکٹرز بھی انوالو ہیں کہ آیا سردی لگ رہی, بخار کی, ملیریا کی دوا دی تھی, ملیریا تو نہیں کچھ اور تھا, تو پرابلم ہو گئی اس کے لیے. سیم سوشل میڈیا نے یہ اویئرنیس دی لوگوں کو اور عام عوام کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی, جس سے یہ ہوا کہ کافی حد تک لوگوں اویئر ہوئے, بہت محتاط ہوئے. تو سوشل میڈیا کا کردار جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے, لیکن آپ کو استعمال کرنے کے لیے. یہ ریڈ پین آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, اس ریڈ پین سے آپ اس کو کالا بھی لکھ سکتے ہیں, لکھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ پین کو تو نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کے لکھنے پہ. چینلز موجود ہیں, چینلز کو آپ سلیکٹ کریں گے, پازیٹیو امیج بھی دکھا سکتے ہیں, وہ ایک نیگیٹو امیج دیکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دکھا رہا ہے. اگر ہم بات کریں ٹریول بلاگرز کی جو ٹریول یعنی ٹریولنگ کے دوران بلاگز بناتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں کہ کس ایریا میں کس طرح سے ٹریول کرنا ہے, کہاں پہ کیا ابھی کے کیا یعنی حالات ہیں, کہاں پر برف باری ہو رہی ہے, یا پھر کہاں پر کس طرح سے ٹریول کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی تو پازیٹیو طریقہ ہے. اور ڈفرینٹ لوگ, اگر ہم بات کریں دنیا کے ڈفرینٹ کونوں سے آتے ہیں پاکستان میں جب وزٹ کرنے کے لیے, سیاحت اتنی زیادہ پروموٹ ہوئی ہے پچھلے سالوں میں, تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اتنا زیادہ خوبصورت ہے تو یہ رخ دکھانے والے بھی تو میڈیا اور سوشل میڈیا ہے. اور پھر جب وہ لوگ ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں, ایک امیج تھا پاکستان کا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, سیف نہیں ہے. ابھی تک ہم سنتے ہیں کہ انڈیا والے یہاں ٹریول کر کے, یہاں پر چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی, انڈیا والوں نے نہیں آئے کہ نہیں پاکستان سیف نہیں ہے. اور وہاں سے جو ایک انفلوئنسر تھا جو کرکٹ کی وہ یعنی کیا کہہ سکتے ہیں ہم, کرکٹ کے اپڈیٹس دے رہا ہوتا تھا, اور فیس بک پر لائیو اس کے کمنٹس چل رہے ہوتے تھے, کامنٹری چل رہی ہوتی تھی, اور پورا گروپ ان کا بیٹھا ہوتا تھا اور اس پہ انالیسس دے رہے ہوتے تھے. وہ شخص وہاں سے ٹریول کر کے آ سکتا ہے, وہ آ کر بیٹھا ہوا تھا ہمارے پروگرام میں, جیو کے پروگرام میں اگر ہم بات کریں تو وہ وہاں سیفلی بیٹھا ہوا تھا, اور اس کی ٹیم انڈیا کی ٹیم نے کہا کہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے. تو جب دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان کا اتنا پازیٹیو امیج, اور واپس جا کے جب بتاتے ہیں, اور یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں, جب پازیٹیو امیج پوری دنیا میں جاتا ہے تو وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اس میں سوشل میڈیا کا, انفلوئنسرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل. پاکستان کا جو نام روشن کرا ہے ولاگرز ہیں, اسی طرح کے جو پازیٹیو ہوئے پہ جن کی آپ بات بتا رہے ہیں, اس کا نام خود نام بھول رہا ہوں. جب وہ انڈیا پہنچا, حقیقت ہے وہ رو رہا تھا کہ اتنے مہمان نواز ہیں. جب نے اس میں سوشل میڈیا میں بتایا اس کو, تو انڈیا کی کرکٹ کی ٹیم
اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان سیف نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے Exactly, ہمارا یہی کہ پاکستان کو وہ جو ہے بدنام کیسے کیا جائے. ایگزیکٹلی, تو اپنے ملک سے پیار کریں اور پاکستان کی اسی طرح سے پازیٹیو امیج دکھاتے رہیں. وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملیں گے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک, یو آر واچنگ یور فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد. سو ڈاکٹر خالد, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں رمضان میں ایک اچھی روٹین, ہیلدی اور پازیٹیو روٹین کی اگر بات کریں, تو وہ کون سی روٹین ہے جس کو اپنا کے, ظاہر ہے ہماری جب ٹریننگ ہو جائے گی, ہماری عادت ہو جائے گی, تو ہم وہ تھرو آؤٹ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو یعنی مینٹین بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کون سی عادت آپ ریکمینڈ کریں گے, کون سی عادت ہونی چاہیے ایسی؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک چیز کہی تھی, بہت اچھی خوبصورت بات لگی وہ, کہ رمضان جو نا ٹریننگ ہے ہماری, اور اس میں وہ جو ہے بند ہو جاتا ہے جو آپ کو ورغلاتا ہے, آپ کو پرووک کرتا ہے غلط کام کرنے کے لیے, تو وہ بند ہو جاتا ہے. پھر آپ اور رہتے ہیں اور آپ کی عادت رہتی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی عادت پازیٹیو میں لے کے جاتے ہیں, نیگیٹو میں لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد مہینے کے بعد وہ چھٹ جاتا ہے اور وہ مارکیٹ میں ہوتا ہے, اور پھر آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں. تو پھر سیم وہی ٹریننگ ہوتی ہے جیسے پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے, کہ بھائی اس وقت تو چور ڈکیت یا ڈاکو نہیں ہوتے ہیں, لیکن ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. سیم اسی طرح سے بہت زبردست بات ہے کہ اسی طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہوئے, رمضان میں آپ نے اپنی اس روٹین کو فالو کرنا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اینڈ اسٹک ٹو اٹ. اس کے بعد بھی اب بالکل صحیح ہے, وہی میں کہنا چاہوں کہ اس کے بعد آپ اس روٹین کو اس طرح سے عادی بنا لیں کہ ہم وعدہ کر لیں کہ ہم رمضان کے بعد بالکل یہی عادت رکھیں گے, یہی روٹین ہوگی, یہی ہماری نگاہیں نیچے ہوں گی, یہی ہمارے لوگوں کی بیڈ بائٹنگ ہوگی, ہمارا عنایہ یعنی کہ حسد ختم ہو جائے, یہ ساری چیزیں ہم پہ ختم ہو جائے, تو پورے پھر رہتا ہے کیا, کچھ بھی رہتا ہے, ایک اچھا انسان رہتا ہے اور اچھا معاشرہ رہتا ہے. اس کے لیے ہمیں پھر تہ دل سے یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم جو ہے نا یہ رمضان جیسے ہم شروع کر رہے ہیں, اور یہ پوری لائف ہماری اسے شروع ہو جائے. تو یہی طریقہ کار ہے, سونے سے لے کر کھانا پینا پہننا اوڑھنا, اس کو فالو کریں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ ہمارے سب سے بیسٹ ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ آج کی ڈسکشن کے لیے, اور آج تشریف لانے کے لیے روزے میں بھی. اور ہم اگر کہوں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو لاسٹ میسج آپ کا ہماری دیکھنے والی عوام کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے کیا ہوگا؟ میرا میسج یہی ہوگا کہ یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ملا, اس کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے کہ ایک ایک شخص, ایک ایک بچے سے بڑے ان کی ضرورت ہے, اور اس ملک کو بنانے کی بہتر سے بہتر کریں. پورا شہر نہیں صاف کریں, پورا علاقہ نہیں صاف کریں, کم از کم اپنی گلی کو تو صاف ستھرا رکھیں. اور رمضان بھی یہی پیغام دیتا ہے, صفائی نفس مانیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ اگین فار جوائننگ اس. اور ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام, اور ہم نے کوشش کی کہ سوشل میڈیا کے استعمال پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے, تو ہم کس اپروچ کو فالو کریں. ساتھ میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کی کیا امپورٹنس ہے, اسپیشلی رمضان میں, اور اس کے اوقات کیا ہونے چاہیے, اور ہماری ہیلدی روٹین کیا ہونی چاہیے. اسپیشلی ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہ مہینہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا ہے. وہ لوگ جو لیس پریویلیج ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کو بھی, کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہو اور لوگوں میں آپس میں محبت اور احساس قائم ہو. تو کوشش کیجیے گا اپنے پڑوسیوں کا, اپنے جاننے والوں کا, اور ان تمام لوگوں کا جو مسافر ہیں, اور آپ ان کی مدد اگر کر سکتے ہیں تو اپنی ضرور ایک کوشش, اپنی نیکی حاصل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اپنے سراؤنڈنگز کا اور اپنے ملک کا پازیٹیو امیج بننے کی کوشش کریں, اور پاکستان کو ایک پازیٹیو اور بہت امن والی جگہ دکھانے کی پوری کوشش کریں. اور اپنے پیاروں کا, ہر کسی کا خیال رکھیں, کسی کی دل آزاری نہ کریں, کیونکہ صبر کا مہینہ ہے تو صبر کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے. سو
پروگرام کے اینڈ میں آپ کو ایک چیلنج اور ایک کوشچن دے کر جا رہی ہوں. اس کے جواب کے لیے ضرور منتظر رہوں گی. آپ لوگوں کے کامنٹس ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہیں. سو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو $10 ملین آفر کیے جائیں اور آپ سے کہا جائے 2 آپشنس میں سے کوئی ایک آپشن آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. فرسٹ آپشن از کہ آپ کو 1 مہینے کے لیے سوشل میڈیا ہمیشہ یعنی 1 مہینے کے لیے چھوڑ دینا ہے, یا پھر 1 مہینے کے لیے آپ کو جنک فوڈ چھوڑنا ہے, تو آپ کون سا آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے؟ تو اس سوال کے جواب کا انتظار کروں گی. اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.